نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، جب ہم لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دوستو، نماز میں توجہ کا خراب ہونا، نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایسی عبادت ہمیں عطا کی ہے کہ اس نماز کے سور سے ہم لوگ اپنے 24 آورس کی تمام جتنی بھی بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ ہم لوگ پوری کر سکتے ہیں۔ اور پوری کس طریقے سے ہوں گی؟ جب ہماری نماز اللہ سبحانہ وتعالی کی شان کی ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالی کی صحیح طریقے سے بندگی کرتے ہوئے ہم لوگ پرفارم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور کفر مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اے ایمان والو مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اور تمہارے رب کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں صبر ہوتا ہے۔ دوستو، صبر نماز چونکہ ایک مشکل عمل ہے، کیونکہ سردی میں بھی پرفارم کرنی پڑتی ہے، گرمی میں بھی پرفارم کرنی پڑتی ہے، سفر میں بھی پرفارم کرنی پڑتی ہے، بیماری میں بھی پرفارم کرنی پڑتی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو لوگ روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا یقین رکھتے ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، اس کے صفات حق ہیں، اس کا پیغمبر حق ہے اور یہ عبادت حق ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ عبادت گراں نہیں ہے، گراں ان کے لیے ہے جن کا یقین کمزور ہے۔ تو دوستو، نماز میں توجہ کیوں خراب ہوتی ہے؟ ہم لوگ جب بھی نیت کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ اے اللہ میں حاضر ہوا اور میں نے دنیا کے سارے غموں کو، ساری ٹینشنوں کو، ساری سوچوں کو، ساری پریشانیوں کو اور سارے جتنی میری حاجات تھی، دنیاوی اغراضیات تھی، جتنے بھی میرے کام تھے وہ سب میں نے چھوڑ دیے، سب کو پیچھے چھوڑ دیا، صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کے لیے جو زمین اور آسمان کا اکیلا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ تو ہم اس چیز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، جب یہ اس نماز کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو نماز ہی میں کیوں ایسی سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو سوچ غیر نماز میں نہیں آتی؟ دوستو، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان ظالم جو ہوتا ہے وہ بندہ اور اللہ کے بیچ میں جو خفیہ معاملہ ہوتا ہے، اس خفیہ معاملے میں انٹرفیئرنس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا عمل دخل کر کے اس نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، کہ میں نے بندے کو بہت کمزور پیدا فرمایا۔ لیکن اگر یہ بندہ گڑ گڑا کر اور میرے دوستو بہت ہی توجہ کے ساتھ اپنی عبادت پرفارم کرے، اگر شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالے بھی اور یہ اپنی توجہ کو خراب نہ کرے تو اس کی عبادت، اس کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم لوگ خود سے ڈکیتی کرنا شروع کر دیں، خود سے نقصان کرنا شروع کر دیں، خود سے دوستو نماز میں ہم لوگ چوری کرنا شروع کر دیں۔ اب چوری کس طریقے سے ہوتی ہے کہ جس طریقے سے قیام میں قرت کرنے کا حق ہے وہ پورا حق ہم ادا نہ کر سکیں اور جلدی فوراً ہی طوطے کی طرح رٹا لگا کے ہم لوگ آگے بڑھیں۔ اور دوستو، اسی طریقے سے جب ہم لوگ رکوع کے لیے جھکیں، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، بہت ہی توجہ کے ساتھ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو بیان کریں تو کوئی شک نہیں کہ رب ذوالجلال کی طرف سے رحمت کی، برکت کی اور مغفرت کی بشارتیں آئیں۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر جب ہم لوگ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ہے جی، کہ میرے رب نے سن لی، ہے جی، اس کی جس نے اس کی تسبیح بیان کی، جس نے اس کی حمد بیان کی، اور بہت ہی شان کے ساتھ یہ پھر جو ہے نا یہ کھڑا ہوتا ہے جی، اور پھر یہ سجدے کے لیے جاتا ہے اور سجدے میں پھر کہتا ہے
سبحان ربیل اعلیٰ، کہ پاک ہے میرا اللہ جو بہت بڑی عالی شان ہے جی، عالی شان والا ہے، بہت بڑی عظمت والا ہے، بہت ہی توجہ کے ساتھ یہ پڑھتا ہے تو کبھی بھی اس کی توجہ خراب نہیں ہوگی۔ اور پھر اس اپنے توجہ کو مینٹین کرنے کے لیے دوستو، انسان تو کمزور ہے، اپنے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میری کیا سوچ ہوتی ہے اور میں اپنے سوچ کو کس طریقے سے مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ہر بندہ اگر اپنے آپ کو عاجز سمجھے اور اپنے آپ کو فقیر سمجھے اور اپنے آپ کو ملنگ سمجھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کی عبادت پرفارم کرنے کے لیے کھڑا ہو اور سارے تقاضوں کو، ساری پریشانیوں کو، ساری الجھنوں کو، ساری حاجات کو، سارے جتنے بھی دنیا کے مشاغل کو چھوڑ کر اللہ کی طرف یہ متوجہ ہوتا ہے اور پھر یہ کھڑا ہوتا ہے اور دل میں اس کا یہ سوال ہو کہ اے بندے، تو اسی یہ سوچ کہ تیرا رب جو ہے تجھے بہت ہی محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور تیرے آگے خانہ کعبہ ہے، تیرے پیچھے ملک الموت کھڑی ہے، یعنی کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، اس نماز کو صحیح پرفارم کر، اور تیرے دائیں طرف جنت ہے، تیرے بائیں طرف جہنم ہے اور تو پل صراط کے اوپر کھڑا ہے، تو اے بندے اللہ رب العزت کی عبادت کو بہت شان کے ساتھ پرفارم کر۔ دوستو جب اس طریقے سے بندہ اس اپنی توجہ بنا کے اس طرح عبادت کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملائکوں پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو اور میرے اس بندے کی توجہ کو، کہ شیطان ہر طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی توجہ خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ اپنی توجہ کو مینٹین کرنے کے لیے مجھ سے رابطے میں جڑا ہوا ہے اور اپنے رابطے کو خراب نہیں کرنا چاہتا، اور یہ عبادت اس نیت سے پرفارم کر رہا ہے کہ یہ جو ہے اپنے رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ رب جو اس کا حقیقی رب ہے، اور وہ رب جو اس کے پالنے والا ہے، جو اس کا مشکل کشا ہے، اس کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، اسے خوشیاں دینے والا ہے، اسے غموں سے نجات دینے والا ہے، اور اسے تکلیفوں میں راحت دینے والا ہے، اس سے غربت میں غربت میں سخاوت دینے والا ہے، اور عمارت دینے والا ہے، امیری عطا کر دینے والا ہے، اسے دولت عطا کرنے والا ہے، ہر قسم کی دولت سے اس کو مالا مال کرنے والا ہے۔ اس کو یہ یقین ہے، اور اس کو یہ یقین ہے کہ میں نے اپنے رب سے دوبارہ اپنے رب سے ملنا ہے، اور تو میرے ملائکو دیکھو مجھے فخر ہے اپنے اس بندے پر کہ اس نے اپنی توجہ کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ ایک سورس ہے، یہی طریقہ ہے، آپ لوگ ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، فل ٹائم دیا کریں، کیونکہ یہ ہم سب پہ حق ہے۔ جب اس طریقے سے یہ بندہ اپنی نماز کو پرفارم کرتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ نماز کس کی قبول نہ ہو، اور پھر جب یہ سلام پھرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، پھر عاجزی سے کہتا ہے کہ اے اللہ، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر درود شریف پڑھتا ہے، اور رب ذوالجلال کے ہاں عرض کرتے اے اللہ، جس طریقے سے آپ نے مجھے بلایا اپنے گھر میں اور مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، یہ فقیر بندہ، یہ لٹیرا بندہ، اور یہ عاجز بندہ، یہ ملنگ اور یہ کسی کام کا نہیں بندہ، یعنی کہ بہت ہی بیکار بندہ میں ہوں، یا اللہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے پسند کے اپنے سامنے کھڑا کیا، جس طریقے سے تیری عبادت کی شان تھی، تیری عبادت کرنے کا حق تھا، اے اللہ میں پرفارم نہیں کر سکا I could not perform that prayer, that orders، جی that عبادت according to your orders، جس طریقے سے آپ کے آرڈرز تھے، جس طریقے سے آپ کا حکم تھا، اس طریقے سے یا اللہ I could not perform it، میں اسے پرفارم نہیں کر سکا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، therefore please may Allah forgive me، جی تو مجھے معاف کر دے اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوستو اللہ کریم کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ یہ بندہ جب نیکی کا عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کا عمل کرتا ہے، اور پھر اس کو ندامت بھی ہو، استغفار بھی ہو، اور یہ پھر توبہ کرے کہ اللہ جس طریقے سے تیرے ذکر کرنے کا حق تھا، جس طریقے سے اس نماز پڑھنے کا حق تھا، میرے اللہ، حالانکہ اتنی توجہ بنانے کے باوجود بھی یہ اپنے آپ کو عاجزی سے پیش کرتا ہے اور عاجزی سے دعا مانگتا ہے، تو دوستو اللہ کریم اس کی عبادت قبول فرما دیتے ہیں، اور ملائکوں پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو اس میرے بندے کو، اس نے عبادت بھی پرفارم کی اور استغفار بھی کر رہا اور ڈر بھی رہا۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی آج کی اس نشست میں۔ یہ نشست اس بارے میں تھی کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنی توجہ کو، اپنی نماز کو صحیح طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں، جی ہاؤ ٹو میک بیسٹ اٹینشن ان پریئر، کہ ہم لوگ نماز میں کس طریقے سے اپنی توجہ کو اچھی میک کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے ہم لوگ کس طریقے سے ہم لوگ ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک سورس تھا، یہ طریقہ تھا کہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان سے ہم لوگ نجات حاصل کریں، تو یہی طریقہ ہے، یہی نماز میں اپنی توجہ کو مینٹین کرنے کا طریقہ ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ دوستو
یہی ایک فقیر کی طرف سے، آپ کے ایک انکل کی طرف سے ایک چھوٹا سا یہ طریقہ تھا، یہی ہے مینٹین کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں مینٹین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری عبادات کو مقبولیت کے درجات تک پہنچائے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے اس ویڈیو کو واچ کیا اور اس ویڈیو میں ساتھ رہے، اور اے اللہ تیری بڑائی کو سنا، اور یا اللہ تیری عبادت کو صحیح طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے بیٹھے رہے، یا اللہ ہماری توجہ کو قائم فرما، ان کی توجہ کو بھی قائم فرما جس ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، اور جو کہنے والا ہے ان کو بھی فائدہ عطا فرما، اسے بھی فائدہ عطا فرما، جو سننے والے ہیں ان کو بھی فائدہ عطا فرما، اور یا اللہ جو سن چکے ہیں اور اس فائدے کو یہ آگے تشہیر کرتے ہیں اس کی، تو یا اللہ ان کو بھی فائدہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے دونوں جہانوں کی خوشی ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوئی ہوگی، ضرور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میرے چینل کے ضرور کڑی بنتے رہیے گا، ایک چین بنتے رہیے گا، تاکہ آپ لوگ مستقبل میں ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ان ٹائم آپ لوگ کو ملتا رہے، اور سب ساتھیوں کو میری طرف سے دعوت دیجیے گا۔ جیتے رہیں، آباد رہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔